السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے غصے کے متعلق کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی غصہ جو ہے ایک نیچرل جو ہے ایموشن، بیسک ایموشنز کی ٹائپ میں سے ایک ایموشن ہے۔ اس کو کب، کیوں اور کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ اس شخص پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کو یہ جو ہے احساس، اس کی جو فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ بیسک ایموشن وہ ہوتے ہیں جس میں ہمارا جو ہے ہیپینس ہوتی ہے، سیڈنس ہوتا ہے، اینگر ہوتا ہے اور فیئر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے بیسک ایموشنز ہیں جس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے احساسات کو جو ہے لوگوں کے سامنے ایکسپریس کرتا ہے۔ تو ان بیسک ایموشنز کے اندر جو ہے اینگر، غصہ جو ہے ایک ایموشن ہے جس کو جو ہے صحیح ٹائم پر، صحیح جگہ پر اگر استعمال نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصانات جو ہے انسان کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے انسان کی جو ہے سائیکولوجیکل ہیلتھ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، فزیکل ہیلتھ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان ہے غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جو ہے فزیکل کنڈیشن وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر جو ہے آٹونومک فنکشننگ ہوتی ہے جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اسٹریس ریلیز ہارمون جو ہوتے ہیں جسے ہم عام طور پر ایڈرینلین کہتے ہیں، اس کی جو ہے ایکسکریشن ہوتی ہے، خارج ہوتا ہے، اور اس کی زیادتی کی وجہ سے انسان کی جو ہے فزیکل کنڈیشن کے اندر جو ہے بایولوجیکل کنڈیشن کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان چینجز کی وجہ سے جو ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ شوگر جو ہے ہائی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برین کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں ان میں چینجز آ جاتی ہے، اسپیشلی ڈوپامین اور سیروٹونین کے اندر۔ اس کے علاوہ انسان کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی ہوتی ہے، سانس پھول رہا ہوتا ہے، آنکھیں جو ہیں وہ ریڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور فیس کی ایکسپریشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، باڈی جو ہے شیورنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سائیکولوجیکل سمپٹمز ہوتی ہیں جس میں جو ہے انسان کی سوچنے سمجھنے کی قوت جو ہے وہ صحیح طرح ورک نہیں کرتی، کہیں انسان کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، اس کے اندر جو ہے ریسٹلیسنس آ جاتی ہے، اتنی بے چینی آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے خود سے جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی غلط ڈیسیزن لے بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے پرسنل، سوشل اور آکوپیشن لائف میں ڈسٹربنس آتی ہے۔ تو غصہ جو ہے صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بعض دفعہ تو جو ہے انسان انوائرمنٹ سے لرن کرتا ہے اور بعض دفعہ تو یہ جینز کے اندر ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ سے کیسے لرن کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیرنٹنگ سٹائل کے اوپر۔ بعض دفعہ ایسے جو ہے کیسز دیکھے گئے ہیں جس میں جو ہے بہت غصے کی حالت میں کسی سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا کرمینل ایکٹیویٹی میں وہ جو ہے ملوث ہو جاتا ہے، جب اس کی ہسٹری چیک کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے پیرنٹنگ سٹائل یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بچے کے ساتھ ابیوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر سائیکوپیتھ کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو ہے سائیکولوجیکل پرابلم کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے یہ جینیٹک ہوتا ہے۔ اکثر ہم نے اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں یہ لفظ بڑا کامن ہے جو سننے کو ملتا ہے کہ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے سننے کو ملتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے انسان جینیٹک کمپوزیشن کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو غصہ تو آنا ایک کامن سی چیز ہے۔ اب غصے کو جو ہے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو جو ہے غصہ آتا ہے اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے جو ہے کسی بھی بات پہ جو ہے غصہ آ جاتا ہے، میں جو ہوں عام انسانوں سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوں، میں جو ہوں غصے والے ایموشنز کو بہت جلدی ایکسپریس کر دیتا ہوں، اس لیے اس انسان کو جو ہے تھوڑا سا سوچ وچار کے کام کرنا چاہیے۔ غصے والی تھاٹس اور اس فیلنگز کے درمیان ایک جو ہے تھک لائن کریٹ کرنی چاہیے۔
ادھر تھاٹس ہیں ادھر فیلنگز ہے، اور یہ تھک لائن اس کے جو ہے درمیان میں آنی چاہیے. اس تھک لائن سے کیا ہوگا کہ جب جو ہے تھاٹس آئیں گی مائنڈ کے اندر، ایسے کلک کریں گی تھاٹس، تو وہ جو ہے ریئیکٹ نہیں کرے گا، ان فیلنگس کو جو ہے ایکسپریس نہیں کرے گا. تھاٹس تو آ رہی ہیں، غصہ آیا ہے چھوٹی سی بات پہ، کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے کہ انسان کی جو ہے تھاٹس آ گئی ہیں غصے والی، لیکن وہ کیا کرے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہ کرے، ان تھاٹس کے اکارڈنگ ری ایکٹ نہ کرے، سوچے سمجھے، کچھ ٹائم دے. جو کام ہو گیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، یا کسی وجہ سے یا پھر کسی ٹریگر کی وجہ سے غصہ آ گیا ہے، تو ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایکچوئل میں غصہ کس چیز کی وجہ سے ہے. اس ٹائم جو ہے فوراً سے کوئی جو ہے رسپانس نہ کرے، ابرپٹ رسپانسز جو ہے بالکل بند کر دیں، وہاں سے اٹھے، انوائرمنٹ چینج کر دیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، کہیں اور چلا جائے، سیپریٹ ہو جائے کچھ منٹس کے لیے. کیونکہ غصے کا جو ایکٹیو ڈیوریشن ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر جو ایڈرینلین جو ہارمونز ہوتا ہے وہ 12 منٹ تک بہت زیادہ ایکٹیو فیز میں ہوتا ہے، اور 30 منٹ سے 40 منٹ تک جو ہے یہ نارمل ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو 30 سے 40 منٹ جیسے ہی کسی انسان کی غصے کی حالت میں پورے ہوتے ہیں تو ایڈرینلین اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ انسان کا جو ایڈرینلین کی وجہ سے جو ہارمونز کے ایسے کیمیکل جو اس کی باڈی میں میکچر ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے یورینیشن کے ذریعے جو ہے خارج ہو جاتے ہیں. تو غصہ جو ہے ایکٹیو فیز 12 منٹ کا ہوتا ہے، اور وہ جب بھی انسان کو غصہ آئے تو 12 منٹ تک جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو سمجھا کے رکھے، سچویشن کو انوائرمنٹ چینج کر لے، پانی پی لے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، نہیں تو لیٹ جائے، نہیں تو کہیں اور چلے جائے، پلیس بدل لے، اور فوراً سے کوئی رسپانس نہ کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے جس شخص کو جو ہے غصہ آتا ہے وہ بار بار ڈیپ بریتھنگ کرے. ڈیلی روٹین میں اپنی ڈیپ بریتھنگ کو جو ہے اپنا جیسے کھانے کی اس نے ہیبٹ بنائی ہوتی ہے اسی طرح ڈیپ بریتھنگ کی ہیبٹ بنائے. اور اس کے علاوہ جو ہے بیک کاؤنٹنگ کرے. جب یہ بعض لوگ ٹاسک کرتے ہیں بیک کاؤنٹنگ کا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کی پریکٹس کی ہے، ہم نے 10 سے 1 تک جو ہے الٹی گنتی گنی ہے، لیکن بہت سپیڈ سے گنی ہے اور ہمارا غصہ کنٹرول نہیں ہوا. دیکھیں کہ جب انسان جو ہے اپنے ٹاسک کو بہت ایزی رکھتا ہے تو غصہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے جو ہے الٹی گنتی جو ہے 10 سے 1 بار گن لی ہے تو پھر 20 سے 1 بار کر دیں. ایسے 10 سے جو ہے بڑھاتے رہیں، ایڈ کرتے رہیں، 30 سے 1 پر آ جائیں، ایون کہ 100 سے جو ہے 1 پر آ جائیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ کاؤنٹنگ میں پریکٹس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایزیلی کر لیتے ہیں لیکن غصہ ختم نہیں ہوتا. بیسیکلی اس ٹاسک کی وجہ سے جو ہے اٹینشن کو ڈیورٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر یہ ایزی ٹاسک ہیں اور وہ پرسن جو ہے اس کا عادی ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اب اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا جو پہلے ہو جاتا تھا، اس کو چاہیے کہ ٹف سے ٹف ٹاسک کو آرگنائز کرے. اور وہ ٹف سے ٹف ٹاسک کیا ہو سکتا ہے؟ الف بے کو الفابیٹکلی الٹا پڑے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جو ہے کاؤنٹنگ جو ہے بیک الٹی پڑی جا سکتی ہے، یعنی کہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ABC بھی بعض لوگ جو ہے بہت جلدی اور ایزیلی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے جو ہے الف بے کی الٹی پریکٹس نہیں کی ہوتی. اگر کسی کو جو ہے کاؤنٹنگ سے غصہ کم نہیں ہو رہا، ABC الفابیٹ سے جو ہے غصہ کم نہیں ہو رہا، تو وہ جو ہے الف بے الفابیٹ جو ہے یوز کرے اور یقین کرے کہ اس سے اتنی ٹینشن ڈیورٹ ہو جائے گی کہ ان کا غصہ آٹومیٹکلی جو ہے کنٹرول ہو جائے گا. اگر آپ لوگ جو ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کا غصہ جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے. تو غصہ آنا جو ہے نیچرل ہے. غصے کو جو ہے 2 چیزوں کے اندر لازمی ڈیوائڈ کریں، ایک تھاٹ اور ایک فیلنگس. تھاٹ اور فیلنگس کے درمیان جو تھک لائن ہے وہ آپ کی جو ہے بالکل اس ٹائم ناک کی بالکل سیدھ کے اوپر ایک لائن ہونی چاہیے.
جسے ہم بارڈر لائن کہہ سکتے ہیں، اور اس بارڈر لائن کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنی تھاٹس کو اپنی فیلنگس کے اکارڈنگ ریئیکٹ نہ کریں، ان تھاٹس کو تھاٹس ہی رہنے دیں، تو آپ کا غصہ جو ہے کم ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔